آج بیٹھا تو بس بیٹھے بیٹھے یہ ذہن میں خیال آیا. میں سوچنے لگ گیا کہ انسان کو آج کے دور میں زندگی گزارنے کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. کون سے وہ ایسے پوائنٹ ہیں یا کون سی وہ ایسی ریکوائرمنٹ ہیں جن سے انسان کی زندگی گزر سکتی ہے. سب سے پہلا خیال آیا کہ پیسہ ہونا چاہیے، پھر انسان کا سٹیٹس ہونا چاہیے، پھر آپ کی شان و شوکت ہونی چاہیے، معاشرے میں آپ کا نام ہونا چاہیے. ان ساری چیزوں سے آپ آج کے دور میں زندگی گزارنے کے قابل ہوں گے، لیکن ان چیزوں سے آپ سکون نہیں حاصل کر سکتے. یہ جو پوائنٹ میں نے آپ کو گنوائے ہیں یہ صرف صبح 9 سے شام 5 بجے تک کے لیے ہیں. یہ ٹائم آپ نے باہر گزارنا ہے، اپنی فیلڈ میں، اپنے معاشرے میں. یہ صرف آپ نے ایک ٹائم پاس کرنا ہے. اس سے آپ کو سکون نہیں ملے گا. سکون پتہ ہے آپ کو کہاں ملے گا؟ جو شام 6 سے صبح 9 بجے تک کا جو ٹائمر ہے نا، اس میں آپ کو سکون ملے گا. اور وہ پتہ کن چیزوں سے؟ پیسے سے نہیں، سٹیٹس سے بھی نہیں، شان و شوکت سے بھی نہیں، صرف 2 چیزوں سے. ایک تو وہ ماں باپ جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے، ان کے ساتھ رہ کے، ان کو دیکھ کے، ان کی خدمت کر کے. یا دوسرا جن کو آپ نے پیدا کیا ہے، اپنی اولاد، ٹھیک ہے، یا آپ کے بہن بھائی. ان کے ساتھ رہ کے، ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے جو آپ کو سکون ملے گا نا، وہ آپ کو دنیا میں اور کسی جگہ پہ نہیں ملے گا، اور نہ ہی کوئی خرید سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں تفریق پیدا نہیں کی، یہ تفریق ہم نے خود پیدا کی ہے اپنے اندر. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو کس چیز کا فرق ہوتا ہے اس میں؟ ایک اسٹیمپ تو نہیں لگی ہوتی امیر غریب کی، یہ ہم نے پیدا کی ہے. دیکھیں میں آپ کو چاند ایک پوائنٹ ریز کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہم نے مسجدیں بنائی ہیں، اس میں ہم کھڑے ہوتے ہیں نمازوں کے لیے، جمعے کے لیے، عیدین کے لیے. وہاں تو نہیں لکھا ہوتا کہ امیر پہلے ہوں گے غریب بعد میں ہوں گے. آپ دیکھیں وہاں پہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوتا ہے امیر کا غریب کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ منورہ لے جائے، مکہ مکرمہ لے جائے، وہاں پہ دیکھیں جب وہ حج عمرہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں تب بھی شولڈر کے ساتھ شولڈر لگا ہوتا ہے. وہاں پہ جو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، سب کچھ وہاں پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے. پھر اینڈ دا پوائنٹ جب انسان کی زندگی کا اینڈ ہوتا ہے وہ ہے جنازہ. اب وہاں پہ بھی دیکھیں، ایک تو یہ چیز دیکھیں کہ وہاں پہ کہاں پہ یہ آیا کہ امیر پہلے ہوں غریب بعد میں ہوں گے، اور دوسرا ذرا نظر مار کے اس میت کو دیکھنا کہ وہ اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہا ہے. جس طرح وہ ننگا آیا تھا اسی طرح ہی جا رہا ہے، بس ایک کفن ساتھ لے کے جا رہا ہے. اور جو چیز میں نے پہلے آپ کو بتائی ہے کہ وہ جو والدین کے ساتھ کیا ہوا سلوک، اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا ہوا سلوک، معاشرے میں انسانیت کے ساتھ کیا ہوا سلوک، وہ ساتھ لے کے جائے گا. وہاں پہ گاڑیوں کی، بنگلوں کی، پیسوں کی، شہرت کی، سٹیٹس کی یہ پوچھ گچھ نہیں ہوگی آپ سے. آپ سے یہ ہوگی کہ ہم نے آپ کے ذمہ جو کام لگائے تھے وہ کیا کیے اور کتنے کیے. تو خدارا ان چیزوں سے باہر نکلیے. 9 to 5 آپ صرف کھانے کے لیے رکھیے، باقی ٹائم اپنے آپ کو، انسانیت کو اور اپنے گھر کو سنبھالنے کے لیے وقت دیں. اپنوں کو، اپنے بچھڑ گئے تو پھر جنازوں میں ملاقاتیں ہوا کرتی ہیں. بیسٹ آف لک.